اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ چیلنج سے آپ کو سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ آپ اپنی جنت کے لیے، آپ جنتی ہے یہ دل میں یقین لا لیں۔ صرف اور صرف مسلمان جنتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے پوری دنیا کے اندر سورہ یاسین کا سورہ ملینز میں ایٹ اے ٹائم ملینز میں 24 آورس 24 آورس یہ جو 7 ڈیز ہے 24 آورس ہے، اس میں سورہ یاسین ملینز میں لوگ سنتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہود و نصارہ بت پرست کو آگ میں ڈال دے گا، اور یہ بریک کوئی نہیں کر سکا، اس واسطے کہ کسی کے پاس خدا نہیں ہے، کوئی نہیں سن رہا۔ اس واسطے آپ جنتی ہے، آپ کے خاطر یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں جنت لے چکا اللہ سے، میں جنتی ہوں، 23-24 سال ہو گئے مجھے اللہ نے جنت دیکھ کر، اور میں جنت کو قائم رکھ کر شرک بدعت اور کفر سے بچ کے خاتمہ بالخیر کے ساتھ جانے کے لیے روز نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت، اور پھر آپ لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں۔ ہر وہ بار اسی طرح کا سلسلہ رہتا ہے میرا، جاری و ساری۔ اب آپ کو میں جنتی کیسا ہے، ٹیکنالوجی اور براق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سپیڈ بتانا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیڈ دیکھو۔ اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کی سپیڈ دیکھیں گے کرسچینٹی کی، تو وہ سپیڈ تھم گئی 2000 سال میں۔ اگر آپ جو ہے جوئشزم موسیٰ علیہ السلام کے وقت کی سپیڈ دیکھیں گے، یہودیوں کے وقت کی، وہ جوئشوں کی صرف 14 ملین پہ تھم گئی، اور کرسچینٹی 2 بلین پر تھم گئی، رک گئی، اور ہندوازم 100,000 بھی نہیں ہے، 100 یعنی مطلب 100 کروڑ بھی نہیں ہے، وہ بھی تھم گیا۔ 3,500 سال سے زیادہ نہیں ہے ان کا ہندوازم۔ اس واسطے ہندوازم زیادہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ گیتا اور ویداس میں ہندو کو جنت دے گی نہیں سنیں گے آپ۔ ہندو کو جنت ملے گی، وہ کوئی خدا نہیں بول رہا اس میں، ہندو کو جنت ملے گی۔ ہندو لفظ جنت کا گیتا کے لیے ویداس کے لیے نہیں ملے گا، یا کوئی اور کتابوں میں نہیں ملے گا ہندو لفظ۔ اس واسطے ان کو جنت نہیں ملے گی۔ 3,500 سال کا بت پرستی کا مذہب ہے، اور یہ مذہب وہیں پر ٹھٹر گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیڈ دیکھو، 1400 سال میں 1.5 بلین یعنی 150 کروڑ یعنی 1 ارب 50 کروڑ سے زیادہ 1400 سال میں سپیڈ بڑھ گئی، اور 100 ایئرس میں، اور یہ 9/11 کے بعد اور بھی جو ہے اس کی سپیڈ میں 4 چاند لگ گئے۔ سپیڈ ہے یہ۔ اب دوسری سپیڈ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا کے آئے، یہ ٹیکنالوجی سے چیلنج کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی کی سپیڈ سے گئے، آپ وہ سپیڈ کا دنیاوی اعتبار سے سیکنڈ سمجھے، جا کر آگے اللہ کے پاس ساتھ عرش مولا پہ، جہاں اللہ کا تخت طاؤس بولو یا اس سے بھی عمدہ والا، خطاب والا، درجے والا، وہاں تک جا کے عرش مولا سے ہو کے یہاں تک کہ مقام محمود پر جبرائیل علیہ السلام کو بھی چھوڑ دیا، کہا میری یہاں تک ہی حدود ہے، آپ اس سے آگے جا رہے۔ تو وہ سپیڈ بھی 1 سیکنڈ کی ہے، جس میں نبیوں کو بھی دیکھا، جس میں جنت کو بھی دیکھا، جس میں عرش مولا کے مکے کعبہ کو بھی دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ٹیکنالوجی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیڈ ہے، جو آپ کو اب سمجھنا ہے کہ آج کمپیوٹر، ویب سائٹ، انٹرنیٹ انسان بنا کر دیا۔ کیوں دیا انسان بنا کے؟
کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں نے آدم کے پتلے کے اندر، آدم کے جسم کے اندر، آدم کے اسکیلیٹن کے اندر، اس کے ڈھانچے میں، اس کی کاٹی میں، اس کے خاک کے میں اللہ نے پھونکا روح، اللہ کی ذات نے روح پھونکی. اس واسطے انسان بناتا ہے، اچھے سے اچھی چیزیں انوینٹ کرتا ہے. انوینٹری اس کی دیکھو، آپ کو معلوم ہوگا کیسا کریٹر ہے یہ بھی دنیاوی اعتبار کا. لیکن انسان نہیں بنا سکتا، جانور نہیں بنا سکتا، یعنی اللہ کی جو مخلوق سانس لے رہی وہ نہیں بنا سکتا. زندہ اور مردہ کرنے کی اس کے پاس بھی سکت ہے. جیسا انسان پیدا کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ نطفہ لے کے، نطفہ میں شامل عورت کا بھی ہوتا ہے نطفہ. یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں. مرد اور عورت کا ملا کے نطفہ اللہ تعالیٰ انسان کو اولاد دیتا ہے، بیٹا بیٹی. تو اب یہاں پر آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ اسپیڈ ہے کیا کمپیوٹر کی. پوری دنیا کے اوپر چھا گیا کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ویب سائٹ، آپ بول لو یوٹیوب، آپ بول لو اور بھی انسٹاگرام جیسے یا گوگل کے جیسے، فیس بک کی طرح، یہ سب چھا گیا. ایک سیکنڈ میں چلے جاتا پوری دنیا میں، کہیں بھی آپ ڈال لو. اب آپ مکے کا شان لے لو سپیڈ کی. مکے کے اندر ابھی بھی مکہ آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک ہے اور قیامت تک رہے گا. اس کی سپیڈ میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سارے پیغمبر یہاں پر حاضری دی حج کے طور پر. تو یہاں اب ایک کلام ہو رہا اللہ کا، جو نماز میں مکے کے اندر فجر کی نماز میں، مغرب کی اور عشاء کی نماز میں، یہاں تک کہ تہجد کی نماز میں خراج سے پڑھا جا رہا. اور وہ کلمات اللہ کے ہیں، اور وہ آپ جو ہے نیو یارک میں ہے کہ میں نیو یارک میں ہوں، اور میں ریموٹ کنٹرول سے جو ٹی وی ڈال کے رائٹ اوے دیکھتا ہوں اور وہ سنتا ہوں. اس کی اسپیڈ دیکھو، اللہ کے آواز کی پوری دنیا پہ جاری، زوم ہو رہی، ہو ورلڈ وائڈ جاری، گلوبلی جاری، چاروں طرف آپ ڈال کے لائیو ہرمین لائیو ڈال کے دیکھ سکتے ہیں. مدینے کا بھی یہی ہے، وہاں کی بھی نماز دیکھ سکتے ہیں لائیو ڈال کے. یہ اسپیڈ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اسپیڈ سمجھ میں آئے گی. اب آپ یہ لے لو کہ انسان اگر سے سورہ بقرہ سن رہا اور جو ہے شارٹ ٹائم میں تیزی سے جو پڑھ کے سورہ بقرہ ہے وہ 50 منٹس میں دیا ایک بچہ، اس سے بھی کم دے سکتا ہے، تو اس کی اسپیڈ کا ٹائم معلوم ہو گیا آپ کو، 50 منٹ کا ہے. جیسا انسان کو اللہ مقرر کر دیا اس کی زندگی، اس کی حیات دنیا میں اتنی ہے بول کے، کیسا آپ دیکھیں گے اس کا بچپن کا وقت ہے، پھر جوانی کا وقت ہے، ادھڑ عمر کا وقت ہے، پھر بڑھاپا ہے، اس کے بعد میں ختم ہے. اور بعض لوگ بچے مر جاتے، جیسے آج کی فلم ہے، آپ دیکھیں گے 13 منٹس کی جو ہے شارٹ فلم بنائی جا رہی، 19 منٹ کی، 39 منٹس کی، یا پھر 1.5 منٹ بولے تو ایک 150 کی منٹ کی مووی بنائی جا رہی. پہلے 3 گھنٹے کی مووی بنائی، 2.5 گھنٹے کی بنائی جاتی تھی. اب اس کا ٹائم مقرر ہے، یہ بھی ٹائم مقرر ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ موت کا ٹائم ایسا ہی اس نے لکھ دیا، اس کا ٹائم آپ نے کو نہیں معلوم ہے، مگر کب آیا کب گیا سانس کے اوپر ہے انسان کا نادھار ہے اس کے اوپر انہیں. پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انسان کو بتا رہا کہ انسان اسکول کا ٹائم رکھ لیا، جاب کا ٹائم رکھ لیا، ریٹائرمنٹ کا ٹائم رکھ لیا. یہ حقیقت سپیڈ کی ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا انسان کو. اب آپ کمپیوٹر کے علاوہ انسان کیا بنایا؟ فیکس بنایا، جو آپ فیکس کسی کو بھی کر سکتے ود ان اے سیکنڈ میں چلے جاتا. آپ جو ہے میرے خیال سے فون کرتے رائٹ اوے، میں یہاں سے نیو یارک سے فون کر رہا ہوں، کبھی دبئی تو کبھی جو ہے انڈیا کو، رائٹ اوے جا رہا. انسان کی اسپیڈ ہے یہ بنایا ہوا. اب اس کو یقین کے لیے سمجھنا ہے. ہمارے غوث اعظم محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ
امام ہے ولی اللہ کے حضرت علی کے علاوہ، تو آپ خطاب کرتے تھے، مخاطب ہوتے تھے، خطبہ دیتے تھے، لوگوں کو درس دیتے تھے، علم میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ کے جو ہے کلمات کو ظاہر کرتے تھے، زبان سے بتاتے تھے، افشاں کرتے تھے، عیاں کرتے تھے، اور وہ جہاں بیٹھے ہوئے وہاں سے 70-72 ہزار لوگ، جو آپ اندازہ کریں کتنی دور ہوں گے، 70-72 ہزار، وہاں تک ان کی آواز جاتی تھی۔ یہی وہ ٹیلی فون کی سپیڈ ہے، یہی وہ سپیڈ ہے جو عمر رضی اللہ عنہ اپنے جو ہے جب امیر المومنین تھے، آپ 1800 کلومیٹر یاسر جو ہے رضی اللہ عنہ وہاں پر جنگ میں تھے، اور آپ نے آواز دی 1800 مائل آگے یا اس سے بھی زیادہ یا اس سے بھی کم تک آواز گئی، اور دشمن پوچھا آپ کو معلوم ہوا عمر رضی اللہ عنہ آپ کو آواز دیے تھے؟ ہاں، انہوں نے کہا کہ پہاڑوں کے پیچھے دیکھو دشمن آ رہے۔ تو یہ بھی نقشہ آپ کو ٹی وی کی طرح سامنے تھا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے، اور فون کی طرح سامنے، اسپیڈ ہے، یہ انسان کا ہے، یہی وہ اسپیڈ ہے جو انسان سمجھنا ہے۔ اور جھوٹ بول رہا ہنومان جو ہے پوری دنیا پھرا، سیتا کو نہیں لا سکا۔ جھوٹ بول رہا ہندو رام جو ہے سیتا کو 14 سال تک دیکھ نہیں پایا، کہاں تھی وہ، یہاں تک کہ اس پہ ڈاؤٹ بھی ہوا۔ ہندو جو بت پرست تھے انہوں نے کہا کہ بھائی انہیں 14 سال باہر تھی، کوئی گارنٹی ہے کیا؟ تو اس کی جو لوگوں نے آگ کا قصہ جو بتائے، آگ پہ چلی، وہ بھی جو ہے کوئی آپ کو ایویڈنس نہیں ملتا۔ ایویڈنس ملنے والا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے، جو اس کی ٹیکنالوجی کی سپیڈ سمجھنا ہے۔ اللہ کرے کہ میرے مسلمان، تمہارے پاس جنت ہے، یہ ویڈیو کو تم سپیڈ کے اعتبار سے سمجھو، ٹیلی فون کے اعتبار سے سمجھو، فیکس کے اعتبار سے سمجھو، اور یہ جو آج کا لائیو ہرمین چل رہا مکے کے اعتبار سے، مدینے کے اعتبار سے سمجھو، اور براق کی سپیڈ کا سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین چاروں طرف سے اذان ہو رہی، اس کی سپیڈ سے سمجھو۔ پوری دنیا میں 24 گھنٹے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کی اذان ہو رہی، ہر مؤذن اپنی مسجد میں اذان دے رہا، 24 گھنٹے، ہر سیکنڈ، اس سے سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے اس دین میں، سپیڈ سے سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کا۔ اور پھر آپ یہ دیکھو کہ آسمان میں بجلی کڑکتی ہے، انسان کرنٹ بنا کے کتنی کی دور تک کرنٹ کی سپیڈ دے دیتا، اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں آپ۔ اللہ کرے کہ میں جنت کے لیے بتا رہا ہوں، تمہارے پاس جنت ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا کرسچن ہو یا یہودی ہو یا سردار ہو، یہ سب ایسے ہی مر جائیں گے، اللہ جانتا ہے۔ ایک حقیقت ہے۔ اب میں اس میں ایک ایسی بات بتانا چاہ رہا ہوں جو آپ کو سمجھنا ہے۔ دیکھو، دنیا میں ہر کسی کو ٹیررسٹ بولا گیا، کبھی جو ہے یہ جوئش کو کرسچن ٹیررسٹ بولا، کبھی کرسچن کو جو ہے جوئش ٹیررسٹ بولا، اور ہندو بھی مسلمان کو ٹیررسٹ بول کے مووی بناتا ہے انڈیا میں۔ مگر میں نے کل ایک ایسی فلم دیکھی، فری اسٹیٹ نام کی مووی، انگلش ہے، جس میں انڈین افریقہ میں رہتے، تو وہ ہندو لڑکے کو وہاں کی گورنمنٹ کے آفیسرز، پولیس ڈپارٹمنٹ ٹیررسٹ بولتے۔ تو جو ٹیررسٹ لفظ ہے یہ ہندو ہمارے ساتھ یوز کرتے۔ اللہ نے قدرتی طور پہ فری اسٹیٹ جو کئی ایوارڈس لی مووی ہو، کئی ایوارڈس لی، اور بہت اچھی طریقے سے اس نے فلم بتایا ہندو کی حقیقت، تو اس کو ٹیررسٹ بول دیا گیا۔ میرا کام تو ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے پوری دنیا میں ٹیررسٹ کہلانے کے لیے جو ہے چن لیا۔ میری دعا قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔